معزز سامعین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہر وقت لعن و طعن، فحش کلامی اور بد زبانی کرتا رہے۔ مومن نرم خو، نرم مزاج، شیریں طبیعت، صاحب محبت و مرمت اور ہر کس و ناقص کی بات سننے والا اور ماننے والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے ہمتاً رحمت ہی رحمت ہوتا ہے۔ لعن طعن کرنا خیر خواہی اور رحمت کے خلاف ہے، کیونکہ لعن و طعن لغت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کو کہتے ہیں۔ مومن کب اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہے گا؟ دوسری مذموم اور گندی صفت جو مومن کے لیے مناسب نہیں ہے وہ فحش کلامی ہے۔ فحش کلامی جیسے گالی گلوچ کرنا، غلطیوں پر حرام زادہ، مردود، بدذات، خبیث یا ایسے الفاظ جو مروت و شرافت، علم و فضل اور دینداری کے خلاف ہیں، ان کا استعمال کرنا، خاص کر اسکولوں میں اساتذہ کا طلبہ کے حق میں یا محکموں اور اداروں میں اپنے ماتحت لوگوں کے لیے استعمال کرنا، یا بعض حالات میں گھر کے لوگوں کو کوسنا، اپنوں کی محبت میں غیروں کی تباہی اور بربادی کی بد دعا کرنا، دوسروں کے حق میں تذلیل اور تحقیر اور ہتک آمیز کلمات زبان سے نکالنا، یا ان جیسے حالات میں انسان کا بے قابو ہو کر فحش بکنا، یہ خود اپنے ایمان کو داغدار کرنا ہے۔ مسلمان کو گالی دینا حدیث میں فسق کی دلیل بتائی گئی ہے۔ اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے اور زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم نے بہت ہی خوبصورت تعبیر میں اہل ایمان کو ہدایت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی تمام امور میں اللہ کی اطاعت کرو اور خاص کر کلام کرنے میں عدل و اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔ اپنے کلام کی درستی اور اصلاح ایسا جزو ہے کہ اگر اس پر قابو پا لیا جائے تو باقی اجزائے تقویٰ خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر تم نے اپنی زبان کو غلطی سے روک لیا اور کلام درست اور بات سیدھی کہنے کے خوگر ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی اصلاح فرما دیں گے اور سب کو درست کر دیں گے۔ اور قرآن حکیم میں یہ وعدہ فرمایا گیا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، یعنی جس شخص نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، راست گوئی اور سیدھی بات کا عادی بن گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی اعمال کی بھی اصلاح فرما دیں گے اور جو لغزشیں اس سے ہوئی ہیں ان کو معاف کر دیں گے۔ حاصل یہ کہ زبان کی اصلاح باقی سب اعضاء اور اعمال کی اصلاح میں مؤثر ذریعہ ہے، اور زبان و کلام کی درستی دین و دنیا دونوں کے کام درست کرنے والی ہے۔ لہذا جو شخص قول سدید کا عادی ہو جائے، لعن و طعن نہ کرے، سوچ سمجھ کر بات کرے، دل خراش بات نہ کرے، اس کے اعمال آخرت بھی درست ہو جائیں گے اور دنیا کے کام بھی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ زبان کی آفت اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث میں بد زبانی کی مومن سے نفی کی گئی ہے، یعنی مومن بد زبان نہیں ہوتا، بد لگام اور بد کلام نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ صوم و صلات کے پابند ہیں مگر زبان پر قابو نہیں ہے۔ جب متنبہ کیا جاتا ہے تو بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں میں تو حق بولتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ہر وقت لعنت کرتا رہے۔ لعنت و ملامت ایمان کے منافی اور مومن کی شان سے بعید ہے۔ ایمان والا خود بھی رحمت سے وابستہ اور دوسرے مومن کے لیے رحمت الہی کا متمنی رہتا ہے۔ مومن بدخواہ نہیں ہوتا، مومن خیرخواہ ہوتا ہے۔ جو لعنت کرتا ہے گویا کہ بدخواہی کا ثبوت دیتا ہے کہ دل میں مومن سے بغض اور عداوت میں مبتلا ہے، جبھی تو اللہ کی رحمت سے مومن کو دور کر رہا ہے۔ آج کے اس دور میں لوگوں میں ایک عجیب بیماری پیدا ہو گئی ہے، ہلکی پھلکی اور غیر معمولی باتوں پر کیا نمازی کیا غیر نمازی، وہ جو شکل و صورت اور حلیے سے محلے میں دیندار بنتے ہیں یا جن کو لوگ دیندار تصور کرتے ہیں، روزہ اور نماز کے پابند اور خیر و بھلائی کی امید رکھتے ہیں، جب معاملات کی دنیا میں سابقہ پڑتا ہے تو اس وقت کھل کر سامنے ان کا دین اور تقویٰ اور لوگوں کے لیے زہر آلود کلمات اور ان کی شیطان کی کیفیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے محض شکل و صورت کو دین سمجھا ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں تزکیہ نفس اور تہذیب و اخلاق، اصلاح نفس
اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے عیوب کی درستگی کا کوئی رواج نہیں رہا۔ اللہ تعالی ہمارے عیوب پر ہماری نگاہ کو مرکوز کر کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ اتفاقاً اپنے کسی غلام کے بارے میں لعنت کا لفظ استعمال فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ جو لوگ لعنتیں برسائیں وہ صدیق کی شمار ہوں۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب آئندہ ایسا قصور نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکتے کو سمجھ لیا تو فوراً اس کی تلافی غلام کی آزادی سے کر دی اور اس کا کفارہ ادا کر دیا۔ الغرض انہوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ اب آئندہ ایسا قصور نہیں ہوگا۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان فدائیت کہ علم ہوتے ہی راہ تسلیم اور رضا کو اختیار فرما لیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر وقت لعنت برسانے والوں کو قیامت کے روز نہ شہادت کا حق دیا جائے گا اور نہ شفاعت کا۔ لغت میں لعنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کو کہتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا عادی ہو، قیامت میں اس شخص کو شفاعت اور شہادت کا بھلا کیا حق ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں قانون شہادت یہ ہے کہ مقدمے میں گواہ وہ ہو سکتا ہے جو اس کا دشمن نہ ہو، تو پھر دنیا میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر کے اپنی دشمنی کا ثبوت دے چکا ہے، وہ آخرت میں کب کسی کا گواہ بن سکتا ہے؟ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت نہ کیا کرو، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا غضب ڈھایا کرو اور نہ ہی دوزخ میں بھیجا کرو۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپس میں جب کسی وجہ سے کشیدگی ہو تو اس وقت ایک دوسرے پر لعنت نہ کیا کرو، یعنی یوں نہ کہا کرو کہ تم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، یا تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، یا اللہ تعالیٰ تم کو دوزخ میں داخل کرے۔ یہ سب باتیں مومن کی شان کے مناسب نہیں ہیں۔ ایمان تو امن و امان، خیر و بھلائی اور خیر خواہی کا مذہب ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ جا، میں نے فلاں کو بخشا اور تیرے عمل اکارت کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس بندے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں پردہ پوشی فرمائے گا، امید ہے کہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک گنہگار تھا اور دوسرا عبادت گزار۔ یہ عبادت گزار اس گنہگار سے کہا کرتا تھا، گناہ مت کیا کرو، تو وہ جواب دیتا، تجھے کیا پڑی ہے، میں جانوں اور میرا رب جانے، تو مجھ پر کوئی داروغہ تو مقرر نہیں ہے۔ اس پر اس عبادت گزار کو غصہ آ گیا اور اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، جا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا اور نہ تجھے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے دونوں کی روح قبض کر لی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں دونوں کی پیشی ہوئی تو پہلے عبادت گزار کی جانب مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے میرا علم تھا یا میری قدرت میں دخل تھا؟ اور گنہگار سے حکم ہوا، جا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور عبادت گزار کے لیے حکم ہوا، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے ایک ایسی بات کہی جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ انسان بسا اوقات
اپنی عبادت اور اطاعت کے زوم میں ہوتا ہے، اور خاص کر جب کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس وقت شیطان اور بھی مختلف قسم کے خیالات اس کے دل میں اس کی طہارت اور تقدس اور تزکیہ اور تہذیب کی پیدا کرتا ہے۔ اس عابد نے گنہگار کو اللہ کی قسم کھا کر مغفرت نہ ہونے کی بات کہی، جو کسی بھی حال میں اس کو کہنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ مغفرت اور عذاب یہ مشیت الہی سے ہوتی جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر مخلوق کو کسی مخلوق کے لیے جنت و جہنم کے فیصلے کا حتمی اعلان کرنا، یہ حدود الہی میں دخل دینا ہے۔ انسان تو خود کے بارے میں نہیں جانتا تو دوسروں کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ تو یہ اور بھی سنگین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوا نے ہٹا دی، اس نے ہوا پر لعنت کر دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا پر لعنت مت کرو، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر ہی لعنت پلٹ جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیز ہوا یا آندھی اور طوفان کے وقت ہوا پر لعنت نہیں کرنا چاہیے، کہ ہوا کو چلانے والا اللہ ہے اور وہ اسی کے حکم سے چلتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمور ہے۔ اس کے علاوہ حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ لعنت واپس پلٹ کر لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے، لہذا زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور خود کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہیے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔